بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو ہمارے اسباق چل رہے ہیں، آپ تک پہنچ رہے ہیں، علم صرف کے بھی ہمارے کافی اسباق اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور اسی طرح نحو کے جو عربی گرامر کے حوالے سے ہمارے اسباق ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل النور کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، النور یوٹیوب چینل وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم علم صرف کے ساتھ علم نحو گرامر کے ساتھ علم نحو کو بھی شروع کرنے لگے ہیں۔ تو علم نحو دیگر علوم و فنون کی طرح یہ بھی ایک فن ہے، فن نحو اسے کہا جاتا ہے۔ ہر فن کی طرح اس کی بھی ایک تعریف ہوتی ہے، موضوع ہوتا ہے اور غرض و غایت ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم آج آپ کو ابتدائی باتیں بتائیں گے، کچھ تعارف کروائیں گے، اور اس کا جو مقام و منصب ہے، مرتبہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ جو صرف ہے، ان صرف اور نحو کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، یہ بہت عام علوم ہیں۔ ان علوم کے ذریعے ہی آپ عربی کی کتب کو پڑھ سکتے ہیں، عربی کی جتنی بھی قرآن و حدیث ہے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ صرف کے حوالے سے تو آپ کو بتا دیتا۔ اب نحو ہے، اس میں جو بحث ہوتی ہے وہ اعراب کے اوپر ہوتی ہے۔ مثلا یہ قرآن کے اوپر تو اعراب لگے ہوئے ہیں، لگا دیے گئے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں بھی کہیں کہیں اعراب لگے ہوتے ہیں، لیکن صحیح یہ نہیں کہہ سکتے صحیح لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کے اعراب تو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جو حدیث کے یا دیگر فقہ کی کتابوں میں اعراب لگے ہوتے ہیں وہ 100% ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ صحیح ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں کہیں اعراب ہوتے ہیں، کہیں نہیں ہوتے۔ اگر آپ تفسیری کتابیں پڑھتے ہیں، منطقی دیگر فلسفی کتابیں اگر عربی میں پڑھتے ہیں تو وہاں اعراب کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اعراب کیسے پڑھنا ہے؟ تو آپ علم نحو کی مدد سے آپ اعراب پڑھ سکتے ہیں کہ یار ہم نے اس پر فتح ڈالنی ہے، ہم نے اس پر کسرہ ڈالنا ہے، ہم نے اس پر پیش ڈالنی ہے، تنوین آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تو یہ سارا اعراب کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے وہ علم نحو کے اوپر ہوتی ہے۔ تو علم نحو میں آپ نے جو جہاں پر اعراب جن کتابوں میں نہیں لگا ہوتا ان کو آپ اس علم کی مدد سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ علم اگر آئے گا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر آپ علم نحو کے بغیر عربی کتب نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ تکا بغیر لگا رہے ہیں، وقری بات ہے، لیکن آپ 100% صحیح پڑھ سکیں ایسا بہت ممکن نہیں ہوتا، ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہ علم بہت اہم ہے۔ تو آئیے ہم بیا تاخیر سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے تعریف، موضوع، غرض و غایت، وجہ تسمیہ اور بھی بہت ساری باتیں۔ تو آئیے دیکھیے، یہ کتاب کا نام ہے خلاصۃ النحو، اور خلاصۃ النحو کا مقدمہ ہے۔ یہ نحو کی آسان کتاب ہے، ہم نے اسی کا انتخاب کیا ہے، اسی کا انتخاب کر کے ہم نے اسی کو سبقاً ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے علم نحو کی تعریف۔ علم نحو کی تعریف ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اس علم کے ذریعے، اس علم کے اندر اسم، فعل اور حرف کے آخری جو حرف ہے نا، اس حرف کے کلمہ ہے نا، اس میں آخری جو لفظ آ رہا ہے اس پر ہم نے زبر پڑھنی ہے، ہم نے زیر پڑھنی ہے، ہم نے پیش پڑھنا ہے۔ اس حوالے سے بات بتائیں گے کہ ہم نے کیا اعراب اس آخری حرف کے اوپر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک کلمہ کو دوسرا کلمہ سے ہم نے کیسے ملانا ہے۔ مثلا میں بتا دوں، یہ ہے قرآن پاک میں ہے الحمدللہ، الحمد یہ ہے الحمد، آگے ہے للہ رب العالمین، یہ الگ جملہ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اب اس پر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ الحمد، یہ زبر آئے گی، زیر آئے گی یا پیش آئے گی؟ زیر آنے کے لیے یا تو پیچھے مضاف ہو یا پھر حرف جر ہو، یا مضاف بھی نہیں ہے، حرف جر بھی نہیں ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے، تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں ہم لگائیں گے پیش الحمد۔ یہاں یہ اس پر کیا آئے گا؟ زبر آئے گی، زیر آئے گی یا پیش آئے گی، تو کہیں گے جناب یہ پیچھے حرف جار ہے، لہذا یہ مجرور ہوگا، یہ لام حرف جر کی وجہ سے، للہ میں لام حرف جر ہے، اس کی وجہ سے یہ مجرور ہوگا۔ اچھا، یہ رب، یہ کیا ہوگا؟ یہ رب زبر آئے گی، اس پر زیر آئے گی یا پیش آئے گی؟ کہتے ہیں یہ رب اس کی صفت بن رہی ہے، لہذا اس پر بھی زیر آئے گی، رب العالمین۔ اس پر کیا آئے گا؟ عالمین، یہ جمع ہے عالم کی، اور اعراب کیا آئے گا اس پر اعراب بھی ان کے مطابق ہی آئے گا، کسرہ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عالمین یہ جمع ہے،
اور عالمون عالمین یہ جمع مذکر سالم ہے، اور اس کا اعراب حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے اور حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ یہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے یہ زبر آ رہی ہے، لیکن یہ حقیقتاً یہ کسرہ ہی ہے، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے۔ تو یہ اس طرح بتائیں گے کہ ان پر اعراب کیا آئے گا۔ یہ ویسے آپ کو مثال دی ہے کہ کیا اعراب آئے گا۔ تو اس علم کے ذریعے ایسے قواعد اور ضابطے بیان ہوتے ہیں جن کے ذریعے اسم فعل اور حرف کے آخر میں اعراب ہم نے کیا ڈالنا ہے، زبر ڈالنی ہے، زیر ڈالنی ہے، پیش ڈالنا ہے، تنوین آئے گی کیا نہیں آئے گی، وہ سارا اعراب آپ کو ڈالنے کا طریقے بتائیں گے۔ ایک کلمہ کو دوسرے کلمے سے ہم نے کیسے ملانا ہے، یہ بھی طریقے ضابطے اس علم کے اندر بیان ہوں گے۔ امید ہے آپ کو اس علم کی تعریف بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ آئیے دوسرا ہے علم نحو کا موضوع۔ علم نحو کا موضوع کس بارے میں بات ہوتی ہے؟ کہتے ہیں علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ کے اوپر بات ہوگی، کلام کے اوپر بات ہوگی، کلمہ ہے یا کلام ہے اس کا اعراب کے اوپر بات ہوگی، کیا بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہ اعراب کیا آئے گا، ٹھیک ہے۔ علم نحو کی غرض و غایت، ہم پڑھتے کیوں ہیں، غرض ہمیں فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا قرآن و سنت کا فہم، یعنی اس علم کے ذریعے ہمیں قرآن کی سمجھ بھی آئے گی اور سنت کی سمجھ بھی آئے گی اس علم کے ذریعے سے۔ وہ کیسے آئے گی؟ وہ جب آپ اعراب صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو اب اگر آپ اعراب صحیح نہیں پڑھیں گے، مثلا اگر آپ یہ ہے مثال دو آپ کو، دارابا اعراب نہ ہے، دارابا زیدن یہ ہے۔ اگر آپ اس پر اعراب صحیح ڈالیں گے تو آپ معنی صحیح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو یہاں لکھنا چاہیے تھا، یہ ادھر۔ یہ فعل ہے، یہ فاعل، یہ مفعول ہے۔ زید نے خالد کو مارا، ضربا زید جو ہے وہ خالدن۔ اگر آپ اس پر اعراب ڈالتے ہیں، زبر لگا دیتے ہیں تو یا زیر لگا دیتے ہیں یا اس پر پیش لگا دیتے ہیں تو معنی کے اندر کافی کھچڑی بن جائے گی۔ تو یہ اگر آپ اعراب صحیح لگائیں گے، یہ ضربا زید خالدن، تو یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ فعل ہے، تو زید نے خالد کو مارا سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ اعراب میں گڑبڑ کریں گے تو پھر آپ کو معنی کرنے میں دشواری ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، ضرب ہے، یہ مصدر ہے یا کیا چیز ہے، یہ آپ کو تبھی سمجھ آئے گا جب آپ کو یہ فہم آئے گا۔ تو اس میں قرآن و سنت کا فہم ہوتا ہے اور ساتھ عربی میں کلام کرنے میں لفظی غلطی سے بچنا، جی ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس میں یہ فن آپ کو آئے گا تو آپ اعراب صحیح ڈال سکیں گے، اگر آپ کو فن نہیں آئے گا تو پھر آپ اعراب میں کافی غلطیاں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعراب سے بچنے کے لیے بھی یہ ہم سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وجہ تسمیہ، ہم اس کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نحو کا ایک معنی ہے مثل اور طریقہ، مثل اور طریقہ نحو کا ایک معنی ہے، اور بھی کافی معنی ہے لیکن ایک معنی مثل بھی ہے اور ایک معنی طریقہ بھی ہے۔ تو اس علم کو جاننے والا اہل عرب کے طریقے اور ان کی مثل کلام کرتا ہے، تو اس لیے اس علم کو علم نحو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس علم کو جب بندہ سمجھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو پھر اس علم کی مدد سے بندہ اہل عرب کے طریقے اور ان کی مثل کلام کرنا لگ جاتا ہے اور ان کو اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اہل عرب کے طریقے اور ان کی مثل کلام کر سکے، تو اس لیے اس علم کو علم نحو کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام، علم نحو کا دوسرا نام علم الاعراب بھی ہے، کیونکہ اس علم میں کلمہ کے اعراب کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اس لیے اس علم کو علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ یہاں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، ہر بات ایک بات سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ اس کے بعد ہے علم نحو کا مرتبہ، اسے کب حاصل، یعنی اس علم کو کب حاصل کرنا چاہیے؟ علم نحو کو علم صرف کے بعد اور علم بلاغت سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ جب علم صرف پڑھ لیں اس کے بعد اس علم کو شروع کرنا چاہیے، اس علم کو حاصل کرنا چاہیے، اور علم بلاغت سے پہلے۔ اس کے بعد علم نحو کا حکم، یعنی علم کا نحو کا حکم کیا ہے؟ علم نحو کا حکم یہ ہے کہ علم نحو کا حاصل کرنا یہ واجب علی الکفایہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا حکم ہے، واجب علی الکفایہ۔ ما بہ الاستمداد، یعنی علم نحو کے قواعد کیسے بنا جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمیں اعراب کے واسطے جو ضابطے بیان کیے ہیں یہ کیسے ہمیں پتہ چلا ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں، کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے
علم نحو کے قواعد بنانے میں قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے۔ قرآن میں کیا یہ لفظ کیسے پڑھا گیا ہے، حدیث میں کیسے پڑھا گیا ہے، اور اہل عرب کے جو مشہور اور پرانے شعراء ہیں ان میں کیا آیا ہے، تو ان کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قرآن و حدیث اور جو شعراء اور قدیم شعراء ہیں ان کے جو کلام ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کے جو قواعد اور ضابطے بیان کرتے ہیں اور بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے علم نحو کا کہ واضح کون ہے، یعنی کہ اس علم نحو کو بنانے والا کون ہے، وضع کرنے والا کون ہے۔ تو علم نحو کے واضح کے حوالے سے 3 نام آتے ہیں۔ ایک خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علم نحو کے واضح ہیں۔ دوسرا نام خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، اور تیسرا نام سیدنا ابو الاسود دوئلی کا نام آتا ہے۔ یہ 3 نام آتے ہیں علم نحو کے واضحین کا نام، کہ علم نحو کو وضع کرنے والے یہ 3 افراد ہیں، 3 احباب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مشہور نحات، نحوی، اور جو مشہور نحوی حضرات ہیں نا ان کے وہ کون کون سے ہیں۔ دیکھیں اس میں ہم 2 حصے کر رہے ہیں، ایک حصہ نحویوں کا 2 گروپ کر رہے ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں بصریین کہتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جنہیں کوفیین کہتے ہیں۔ بصریین اور کوفیین 2 گروپ ہیں، بصریین کو ہم نے الگ کر دیا ہے، کوفیین کو الگ کر دیا ہے۔ بصریین میں کون کون سے آتے ہیں، امام سیبویہ، یہ بصریین کے اندر یہ سیبویہ ہے، لفظ دیکھ لیجئے، امام سیبویہ، امام خلیل، امام اخفش، امام یونس، امام قطرب، امام مازنی، امام زجاج، امام ابن کیسان، امام سیرفی، امام فارسی اور امام ابن جنی، یہ ہیں جو بصریین ہیں ان کے اندر یہ مشہور نحوی ہیں۔ اور کوفیین میں مشہور ائمہ کون سے ہیں، امام کیسائی، امام مبرد، امام فرا، امام سالب اور امام محمد انباری، تو یہ احباب ہیں مشہور نحویوں میں۔ تو ائمہ بصریین اور مطلقاً یہ سب ائمہ نحو ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے یہ نیچے جو ہیں یہ سارے نام یہ نحویوں کے ہیں، یہ سارے نحوی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان میں 2 حصے کر دیے ہیں، 2 کیٹیگری ہیں، ایک بصریین میں ایک کوفیین۔ بصریین میں یہ آتے ہیں اور نحویین میں بصریین اوپر والے اور کوفیین کے اندر یہ نیچے والے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا خلاصۃ النحو کا پہلا سبق، اور جس میں ہم آپ کو مقدمہ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں آپ کو سمجھائی ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہم انشاءاللہ کل نئے سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، سبق نمبر 1۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔